آپ کو نعت خوانوں میں سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اور کس کے نعتیں سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کو کیوں جوائن کیا؟ لگتا حالانکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں تھا، اب پی ٹی آئی میں وہاں کے گانے ہوتے، باجیاں باجے سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ نے جمعیت علماء اسلام کو کیوں جوائن کیا؟ اس کی کیا وجوہات؟ اچھا نور الحق صاحب، آپ یہ بتائیے گا آپ کاروبار کیا؟ شادی بھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ، تو یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہاں سے شادی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کے دوست تھے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا دوست قاضی سیف الرحمان آج میرے ساتھ موجود ہے ملک پاکستان کے معروف و مشہور نعت خوان جناب انجینئر نور الحق کاکڑ صاحب۔ میں جناب انجینئر نور الحق کاکڑ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند وقت مجھے دیا، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آئے ذرا ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے دور سے تشریف لائے، اور میں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آج ہماری انٹرویو لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی نور الحق کاکڑ صاحب۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا آپ کو نعت پڑھنے کا، نظم پڑھنے کا شوق کس طرح ہوا؟ کیا آپ نے کسی کو اپنا استاد ٹھہرایا یا بغیر استاد کے ہی آپ نے نظم پڑھنا شروع کیا؟ اس حوالے سے پہلے واضح فرما دیں۔ اچھا، اگر سچی بات دیکھی جائے نا تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، مانے یا نہ مانے، میں ایک کالج لیول پہ میں ایک سنگنگ کرتا تھا، گانے گاتا تھا، تو نہ ہی میں نے نعت خوانی کیا کسی سے، سن کے میں نے ایسی نہ کلاسز لی یا نہ کچھ۔ جب بھی میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی، تو میرا نعت خوانی کے حوالے سے کوئی بھی استاد نہیں ہے، بس ایک بچپن سے شوق ہوتا تھا کہ کچھ پڑھوں، میں آواز اچھی تھی تو کوشش کرتا تھا کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا، لیکن نعت خوانی کے حوالے سے میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جہاں تک ہم نے دیکھا آپ نے اتنے کم وقت میں اتنا آپ شو ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ تقریباً کچھ عرصے ہوئے ہوں گے آپ کے نعت شروع کر کے، الحمدللہ اس وقت پورا پاکستان، یعنی میں جہاں جاتا ہوں، جہاں بھی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے، وہ آپ کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے کم دنوں میں اتنے اوپر چلے گئے؟ اچھا دیکھیں، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ میں سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ 2013 کا الیکشن تھا تو اس میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا، کچھ ٹائم میں مجھے پی ٹی آئی کی حقیقت دکھی تھی، میں نے فیس بک پہ بہت دنوں بعد میں نے اس کی اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کیا، بتایا لوگوں کو کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، تو لوگ بڑے حیران ہو گئے تھے ایک طریقے سے۔ تو میں نے نعت خوانی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں نے نعت خوانی شروع کی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جمعیت کو ایک پروفیشنل لیول پر ایک، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں لوگ مانے یا نہ مانے، تو جمعیت میں سب سے پہلے میں اور غلام محی الدین تھے جنہوں نے ایک پروفیشنل انداز پہ کلام پڑھا۔ ایک تو پرانے انداز میں کلام ہوتے ہیں، تو پروفیشنل انداز پہ پورے جمعیت میں ایک الحمدللہ میں ہی تھا کہ میں نے پڑھا، اور پھر وہ 2018 کا الیکشن تھا، ہم مجلس عمل کے وفادار سپاہی جو کلام تھا وہ میں نے پڑھا، اور اس سے اللہ نے مجھے بڑی مقبولیت بخشی۔ اچھا جی ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کہی، مگر آج ہمارے ساتھ غلام محی الدین موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی عذر تھی جس کی بنا پر وہ آ نہ سکے، مگر جہاں تک آپ اور غلام محی الدین صاحب ہے وہ ایک ساتھ مل کے نظم پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے ترتیب کس طرح سوچا، کس طرح آپ کو خیال آیا کہ اس طریقے سے جمعیت کے لیے نظم پڑھا جائے؟ یہ ترتیب آپ نے خود سوچی ہے یا کسی نے آپ کو یہ ترتیب دیا تھا؟ غلام محی الدین، جب میں نے پہلا کلام ریلیز کیا تو میرا بھی کوئی استاد نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نور مجھے بھی کلام پڑھنا ہے، تو ہے ان کی یاد کا عالم بھی بندگی کی طرح، یہ کلام بھی بہت زیادہ، اسی کلام کے ذریعے میری اور آفاق خان کی دوستی اور بڑھ گئی تھی، تو کافی پرانی بات ہے۔ تو غلام محی الدین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نور مجھے بھی کلام پڑھنا ہے، تو اس طرح ہماری کلام پڑھے ہم نے۔ لیکن پھر جو جمعیت کے حوالے سے کلام تھا، مجھے ایک ایسے نعت خواں درکار تھے، ایک سنگل نعت خوانی، مجھے ایسے نعت خواں درکار تھے جو کہ بالکل ایک طریقے سے یہ نہیں دکھے کہ یہ مولوی ہے۔ میرا ایک اپنا نظریہ تھا جو سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ بات لانی تھی کہ جمعیت علماء اسلام صرف اور صرف علماء کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہر ایک اس انسان کی پارٹی ہے جس میں عقل اور شعور ہو۔ تو غلام محی الدین کو میں نے پسند کیا، اور پھر ہم دونوں نے جب وہ کلام پڑھا تو وہ الحمدللہ بہت زیادہ مقبول ہوا، اور آج الحمدللہ آج ہم
بہت اچھے دوست نہیں بلکہ ایک بھائی کی طرح ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ جی، یہ تو آپ نے اچھی بات کہی۔ ویسے غلام صاحب اور آپ ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے بالکل دونوں بھائی سیم ٹو سیم، اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی شفقت ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب بھی کیا آپ کے صف میں غلام محی الدین صاحب کھڑے ہیں یا آپ سے جدا ہے؟ جہاں تک اکثر لوگ اس طرح غلط پوسٹنگ کرتے ہیں کہ جی غلام صاحب اور نور الحق کاکڑ صاحب کے درمیان جدائی آ گئی ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ اچھا سیف اللہ بھائی، بات ایسی ہے نا کہ ہر گھر میں یا دوستوں کے درمیان ایسی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جس میں ناراضگی ہوتی ہے، تو ضروری بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ایسی بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو میرے اور غلام محی الدین کی ناراضگی جو میں آج سوشل میڈیا پہ آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ ابراہیم بھی آئے تھے تو یہ بات میں نے چھپا کے رکھی، بتایا نہیں۔ تو میری اور ان کی ناراضگی تقریباً 8 مہینے رہی۔ تو 8 مہینے تک آپ لوگ 8 مہینے تک آپ نے کیسے برداشت کیا ہے؟ کتنا عشق! تو 8 مہینے تک تو آپ لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ 8 مہینے تک ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چھپا کے رکھی۔ تو آخر بات تو لیک ہونی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جو ہر روز ایک ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے، ہر روز ایک ساتھ گھومتے پھرتے تھے، تو یہ 8 مہینے بعد ایک طریقے سے ہم لوگ کی بڑے بڑے قائدین کے میسیجز آتے تھے کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں ہم صلح کروا دیں۔ تو ابھی ظاہری بات ہے، ابھی کچھ ٹائم پہلے میری حافظ حمداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے اور غلام محی الدین کو ایک ساتھ دیکھا۔ تو جیسے انہوں نے مجھے غلام محی الدین کو ایک ساتھ دیکھا تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی دونوں ایک ساتھ آئے۔ تو غلام محی الدین اب الحمدللہ میرے پہلے سے زیادہ بہت اچھا دوست ہے۔ تو باقی کچھ چیزیں ہم نے پرائیویٹ بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آگے ہمارا کیا پروگرام ہے، کیسا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں انٹرویو کے بعد بتاؤں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، جہاں تک غلام الدین صاحب نے جو ارطغرل کی ایک سمپل بنایا اس میں آپ شریک نہیں ہو، کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، وہ ہمارے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ناراضگی کا دور تھا۔ ایک کلام انہوں نے ریلیز کیا جو بہت ہی زیادہ مقبول ہوا، جو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کلام میرے کلاموں سے زیادہ مقبول ہوا۔ وہ تھا اللہ آپ کا بھلا کرے، قائد میرے، رہبر میرے رہنما، میری جان ہے تو۔ بہت زیادہ یہ قائد محترم جب بھی سنتے ہیں، ایک میسیج آیا تھا میرے پاس کہ قائد محترم نے گاڑی میں یہ کلام جیسے ہی لگایا تھا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ حد کڑے دے، تو وہ کلام۔ اس کے بعد میں نے اپنا کلام پڑھا حافظ اویس عباسی کے ساتھ، وہ بھی بڑا مقبول ہوا۔ پھر ارطغرل غازی کا انہوں نے کلام پڑھا تو ان کا بھی بہت زیادہ اگر انشاءاللہ آنے والے تمام پروجیکٹس ہمارے ایک ساتھ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اب انشاءاللہ شاید ہمارے ناظرین کو کچھ نظم تو سنائیں گے، آپ کے گلے ساتھ دے رہی ہے، اگر گلے ساتھ دے رہی تو ایک نظم ہمیں سنائیں گے، اس حوالے سے بتا دیں۔ پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا گلہ اس وقت آپ کے ساتھ دے گی نہیں؟ ہاں بالکل، ایک طریقے سے نارمل ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل میرا اسی حوالے سے ایک پروگرام تھا، وہ میں نے کینسل کیا، گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن آپ بول رہے تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں انشاءاللہ، پوری کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اشعار ہیں، وہ حالی دنوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک شاعر ہے انہوں نے پڑھا تھا، اور مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ کس نے پڑھا ہے، لیکن بہت ہی پیارا پڑھا ہے، تو میں تھوڑا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔
بہت شکریہ ماشاءاللہ، گلا ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی آپ نے بہت وی آئی پی اور بہت زبردست نعت پڑھا۔ اچھا، جیسے جمعیت کے نعت بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں سے بھی اگر چند ہمیں سنا دیں اگر گلا ساتھ دے رہی ہے۔ اچھا، جمعیت کے حوالے سے کون سا کلام میرے ذہن میں کون سا سنا ہے؟ کوئی سا بھی سنائے، آپ کو تو ماشاءاللہ اکثر یاد ہیں، جو آپ قائدین کو بھی بہت زیادہ اچھا، جمعیت کے ترانے جو ہوتے ہیں نا وہ لائیو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ترانے جو ہوتے ہیں کہاں سے اٹھتے ہیں کہاں سے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سمپل تھا کہ بس میں نے پڑھنا شروع کیا، ترانے بیچ میں سے، اسی وجہ سے ترانے۔ لیکن کوئی ایک ترانہ آپ بتا دیں، وہ اس میں ہنستا ہوا چہرہ پیارا ہے یارو، اس پہ جیالے مرتے رہیں گے، قائد کے سر پر عزت کی پگڑی، اس سے سدا پیار کرتے رہیں گے۔ قائد کا جو گستاخ ہے وہ خوار رہے گا، ایک بار نہیں دنیا میں 100 بار رہے گا۔ ایک اور وہ ہے جو غلام کا کلام، ہمارا ہی کلام تھا، اس میں قائدی زمون د زړګي سر یې زمون، قائدی زمون د زړګي سر یې زمون، قربان شملتا قربان شملتا، خکل جانان یې زمون او خکل دلبر یې زمون، قربان شملتا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، جمعیت کا ہے مقصد اور جمعیت کا ہے پیغام، جس دل میں بھی ہوگی ذرا سی دین کی لگن، جس دل میں بھی ہوگی ذرا سی دین کی لگن، جس دل میں بھی ہوگی جس دل میں بھی ہوگی ذرا سی دین کی لگن، پیغام جمعیت کو وہ کرتے رہیں گے عام، قائد فضل الرحمن ہے للکار جمعیت، عشق نبی میں ہر گھڑی سرشار جمعیت۔ جی، ویسے ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی، کیونکہ آج ساتھی موجود نہیں، آپ کے ساتھ دونوں ایک ساتھ پڑھتے تو اور مزہ ہوتا۔ کچھ اور نعت خوانوں میں سب سے کس سے زیادہ آپ محبت کرتے اور کس کے نعتیں سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ اجن نعت خوانوں میں اگر سچی بات دیکھی جائے، میں سب سے زیادہ جو سنتا ہوں، جس میں علماء دیوبند کی نعت خواہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے، میں حافظ طاہر قادری کی نعتیں بہت شوق سے سنتا ہوں، کیونکہ وہ الگ ہی طریقے سے نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور باقی سب نعت خواہ ہیں، حافظ منیر بھائی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور پشتو کے عظیم نعت خواہ ہیں حافظ مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب، ان کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ پشاور سے ہیں قاری فضل امین صاحب، ان کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ اور جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے ہیں مجھے بڑے پسند ہے، جمعیت علماء اسلام کی جتنے بھی نعت خواہ ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، کہ میں یہی بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مقام دے اور مقام دے اور مقام دے، کیونکہ یہی ہیں وہ لوگ۔ اچھا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو سیف اللہ بھائی، یہ میں نے جب جمعیت علماء اسلام کے کلام پڑھے تو پاکستان کے بہت چند، حافظ منیر تو جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو میں اگر یہ بولوں حافظ احسان اللہ فاروقی ہیں تو اردو میں دوسرے نمبر پہ میں تھا جنہوں نے، تو مجھے بہت سارے نعت خواہ کہتے تھے کہ نور یار یہ نہیں پڑھو، اس میں آپ کا بڑا نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ آپ کو کسی پروگرام میں نہیں بلائیں گے، کہ آپ کا کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں۔ آفاق خان میرے بہت اچھا دوست ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نور میں آپ کو انگلینڈ سے بلانا چاہتا ہوں نا، آپ انگلینڈ پہ، لیکن میری ایک بات ہے کہ نور گزارش ہے کہ آپ تھوڑے سے سیاسی کلام کے علاوہ باقی پہ بھی دھیان دو۔ تو سیاسی کلام پڑھنے سے یہ البتہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرامات پہ فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن جو محبت، جو عزت، میں آزادی مارچ میں تھا، سیف اللہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے نعت خواہ، نامور نعت خواہ جو وہاں پر گھوم رہے تھے، جن کا جمعیت علماء اسلام کے کلام نہیں پڑھے تھے، وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے، اور نہ ان پہ مجمع تھا، نہ ان پہ ہجوم تھا، نہ ان کو کوئی وہ کر رہے تھے، لیکن آپ نے ہم پہ، مجھ پہ، غلام محی الدین پہ، حافظ منیر بھائی کی عزت وہاں پر دیکھی۔ عزت وہاں پتہ چلتی ہے، لیکن وہاں پتہ چلتی ہے کہ کتنی محبت آپ کو جمعیت علماء اسلام سے مل رہی ہے۔ اچھا، بس یہ آخری سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے جمعیت علماء اسلام کو کیوں جوائن کیا؟ لگتا، حالانکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں تھا،
اب پی ٹی آئی میں آپ رہتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ وہاں کے گانے ہوتے ہیں، باجیاں باجے سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ نے جمعیت علماء اسلام کو کیوں جوائن کیا؟ اس کی کیا وجوہات؟ میں نے اچھا بات یہ تھی نا کہ میں کیڈٹ کالج پٹارو کو پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارا ٹوٹل فوجی نظام تھا، تو جہاں پر بچہ بڑا ہوتا ہے، تو میں 8 کلاس سے وہاں پر تھا، 8 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو وہاں پر نئے نئے عمران خان کی آوازیں اٹھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ہمارے کلاس فیلو جو تھے وہ تقریباً سب وڈیروں کے بیٹھے تھے یا بڑے بڑے جرنیلس کے بیٹھے تھے، سارے کے سارے. تو وہاں پر جب ہم ہوتے تھے تو 99% تقریباً سب کا تعلق جو تھا وہ پی ٹی آئی سے تھا. تو عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولتے تھے، میں بھی بولتا تھا واقعی یہ بندہ ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے، چانس ملنا چاہیے. تو آج پھر 2013 میں جب اس کو چانس ملا، پھر اتفاق سے میرا کے پی کے جانا ہوا، تو میں نے وہاں پر دیکھا تعلیمی نظام دیکھا، صرف اور صرف جھوٹ تھا. میڈیا تک یہ سچ بولا جا رہا ہے، 110% جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور جتنا میں کہوں کہ اس یہودی حکومت سے باخدا جتنا نقصان ہمارے اس نے اسلام کو پہنچایا نا، اتنا کسی اور چیز کو نہیں پہنچایا. لوگ تو بھوکے بھی سو جائیں گے، بھوکے بھی رہ لیں گے، بھوک سے بھی مرنے کو لوگ تیار ہیں، لیکن اسلام کا جتنا بڑا دشمن ہے. مجھے ایک بات بتائیں سیف اللہ بھائی، آپ نے کبھی بھی آج سے 2 سال پہلے آپ نے کبھی بھی قادیانی کا لفظ اتنا سنا تھا؟ کبھی بھی نہیں سنا تھا نا. لیکن آج کل ہم لوگ روزانہ قادیانیت کا نام سن رہے ہیں. جس بندے سے بچے سے ملو قادیانی، بچے سے ملو قادیانی کا نام سن رہے ہیں. قادیانی کون ہے؟ اتنا زیادہ قادیانیوں کو، جیسے کرونا کے ٹائم پہ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیوں کو اقلیت میں ڈالا تھا کہ غیر مسلم ہے، اقلیت میں ڈال لیتے ہیں. تو جتنا زیادہ آج کل ہم لوگ قادیانیوں کو اس نے عبور دیا جتنا، لیکن لوگ اتنے عقل سے، میرے اپنے گھر میں ہیں ایسے لوگ ہیں، اتنے عقل سے اندھے ہیں، اتنے عقل سے اندھے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اب بھی وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. میرے ساتھ اگر کوئی بحث کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں نا، اگر کوئی محلے کا کوئی جاہل بدتمیز جاہل ایک گوار نما لڑکا ہونا، مجھے سمجھ آ جاتی ہے پی ٹی آئی کا. اگر کوئی حافظ عبداللہ صاحب سے، ہم لوگ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ملنے آیا، تو وہ تھوڑا سے ایسے فریلی انداز میں بیٹھ گیا تھا. تو میں نے بولا بھائی سنو، بولے جی. میں نے کہا آپ کون ہو؟ بولتا میں پیپلز پارٹی کو. بس مجھے سانس میں آ گئی. میں نے کہا واقعی اب یہ بدتمیز نہیں ہے، یہ بدتمیزی نہیں کرے گا. تو مجھے یہ ڈر لگا تھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کا کوئی بدتمیز ہو. تو ہم عمران خان نے تو ملک کو تو ایک طریقے سے، ہر طریقے سے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. تو 2014 میں 15 میں اللہ نے عقل دے ہی دی تھی، سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور پھر گھر میں تمام علماء کا ماحول ہے، انہوں نے بھی بڑا سمجھایا. تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام جوائن کی. پھر جب میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ملاقات کے بعد مجھے ان سے عشق ہو گیا. آج مولانا فضل الرحمان سے جتنی محبت ہے، ایک اللہ ہی جانتا ہے. اخلاص مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مجھے بڑی محبت ہے. اچھا نور الحق صاحب، آپ یہ بتائیے گا آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ اچھا، جب میں پاس آؤٹ ہوا تو میں فارغ تھا، ٹھیک ہے. والد صاحب نے پوچھا نور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ابو مجھے کاروبار کرنا ہے. بولے آپ نے اتنا پڑھا، 16 سال 17 سال محنت کی، اور الحمدللہ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہے، جو مین 3 انجینئرنگ ہوتی ہے کیمیکل کی. 3 فیلڈ ایسے ہوتے ہیں، کیمیکل، میکینیکل اور سول یا الیکٹریکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بڑے فیلڈ ہیں. میں نے کوئی میٹلرجی سے نہیں کی تھی یا کوئی چھوٹی موٹی ٹیلی کام ہوگا، یہ نہیں کہ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی تھی، جو کہ داؤد یونیورسٹی کی سب سے بڑی فیلڈ ہے، اور بہت مشکل بھی تھا. 4 سال بڑی لگن کے ساتھ میں نے آخر پاس کیا اور کمپلیٹ کیا. 3.4 GPA پہ میں نے کلوز کیا الحمدللہ. تو میں نے کمپلیٹ کی. سوال کیا تھا آپ کا؟ میں بھول گیا. کاروبار. اچھا ہاں. تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نور آپ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ابو کو کہا کہ میں کچھ بھی ہو. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں حافظ عبداللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے میری طرف سے یوں اشارہ کیا، دوسرے کو باتیں بتا رہا تھا کہ یہ بندہ میکینک ہے. اور یہ بات میں نے عبد الواحد کو بھی بتائی، عبد الواحد سامنے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ بندہ میکینک ہے. تو میں ہنسا. میں نے کہا بالکل میں میکینک ہوں، مجھے فخر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں نے کہا ایک بات بتاؤں. دوست بولتے ہیں ہاں. میں نے کہا میں میکینک ہوں، لیکن میں آج بڑی گاڑی میں آیا ہوں، کرولا کار میں آیا ہوں، اور آپ کسی اور کی بائک میں آپ ساتھ آئے ہو. ایک میکینک کو اللہ نے اتنا نوازا ہے. میرا کاروبار، میں 2 کاروبار ہیں میرے بھائی. ایک میرے ہماری آپ نے راستے میں دیکھی ہوگی ٹائر کی بڑی دکان ہے، جن میں تمام قسم کے ٹائر موجود ہوتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جائے گی دکان کی. تو 1-2 ٹائر ہمیں مل جائیں گے، میں خیر سے چاہتا ہوں. تو تمام قسم کے ٹائر ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری میری آٹو پارٹس کی دکان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گاڑیوں کی مکمل سیٹ اپ ہے، ان کا بھی ہمارا وہ ہے. اور تیسری بائک کے آٹو پارٹس.
تو ان تینوں مارکیٹنگ وغیرہ میں کرتا ہوں. بائک کی اکثر میں آپ دیکھیں گے نا, کبھی بھی آپ آئیں گے, اللہ نہ کرے کہ آپ کی بائک کبھی خراب ہو جائے, تو میں آپ کو دکان پہ ملوں گا, یا تو میں ٹائر شاپ پہ ملوں گا جن میں تمام قسم کے ٹائر ہیں, اور میں بائک کی دکان ہے. تو الحمدللہ اور بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے. نوکری سے آپ کی صرف فیملی چلتی ہے, چھوٹی موٹی فیملی, لیکن کاروبار ایسی چیز ہے. میں بار بار سوشل میڈیا پہ دوستوں کو کہتا ہوں, کوئی بھی ایسا دوست ملتا ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کاروبار شروع کرو. باخدا میں نے بہت مشکل سے کاروبار شروع کیا. دوسرا کاروبار ٹائر کا تو چلا ہوا کاروبار تھا, تو ابو سے اجازت لی تو نہ پیسے تھے نہ اتنا زیادہ وہ تھا, تو کوئی رسک بھی نہیں لے رہا تھا. تو میں نے آپ کو میں بتاؤں بالکل چھوٹے 3 لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ میرا سیٹ اپ لاکھوں میں پہنچ چکا ہے. کچھ ہی مہینوں میں 3-4 مہینے میں لاکھوں 10 لاکھ سے اوپر کہانی چلی گئی. کاروبار میں برکت ہے, آپ کی نسلیں پلتی ہیں کاروبار میں. تو مجھے بڑا پسند ہے کاروبار. اچھا, جہاں تک آپ نے کہا کہ بائکیں خراب ہو تو آپ آ سکتے ہیں, ناظرین کو بھی میں کہتا ہوں جب بائکیں خراب ہو تو آ جائے قائد آباد کی طرف. اس حوالے سے بتا دیں تاکہ جو بھی قائد آباد میں پھنس جائے تو انشاءاللہ, کیونکہ آپ ہمارے اپنے ساتھی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. زیادہ تر دکان میں جو بیٹھتے ہیں میرے بھائی بیٹھتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, تو میں بہت کم ہی ہوتا ہوں, لیکن جب میں ہوں گا. یہ تو بات آپ نے گما لیا نا جب ہم نے کہا کہ ناظرین کو بتا دیں. اچھا, میں زیادہ تر ٹائر کی دکان میں بیٹھتا ہوں, لیکن اگر میں دکان میں بیٹھا ہوں گا, بہت سارے لوگ آتے مجھے یوں دیکھتے رہتے. میں بولتا ہوں خیر, بولے آپ نور الحق کاکڑ صاحب؟ بولتا ہوں ہاں. پھر مجھے مجبوراً کنسیشن کرنی پڑتی ہے, تو جہاں پر 1000 کا بل بنا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں یار چلو اس سے ریٹ ٹو ریٹ لے لو, 800 روپے لے, جب یہ 30 آتی ہے تو تھوڑا بہت نقصان بھی نقصان تو ہوتا ہے, پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. جی, تو باقی اللہ نہ کرے کسی بائک خراب ہو قائد آباد کے احاطے میں, تو وہ آ سکتے ہیں میرے پاس. تو ویسے اگر دور سے آئیں گے رکشے میں لائیں گے بہت بڑا خرچہ ہوگا, کوشش کریں وہیں پر بنا لیں تو میرے فائدہ ہوگا. چلے جی, بہت شکریہ. ویسے عنقریب سننے میں آیا کہ آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ, تو یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہاں سے شادی کر, کوئی زبردستی آپ کو دے رہے ہیں؟ نہیں, میری شادی انشاءاللہ عنقریب ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو خبر بھی ہو جائے گی, آپ کو دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ. تو میری شادی 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ, اگلے مہینے نومبر کے اینڈ میں شادی ہوگی. تو جس طریقے سے ترتیب سیٹ کریں گے تو, اور پسند کی شادی دیکھی جائے تو ایک طریقے سے پسند کی بھی کہہ سکتے ہیں, اور خاندانی کزن ہے میری, جو کہ اور لوگ مجھے اکثر بولتے ہیں اللہ کا بڈھا شولے لاوادہ دن دکھڑے, بڈھے ہو گئے. میں کسی کو بھی بولتا ہوں بھائی میری شادی نہیں ہو, ہاں میرے باپ کی عمر کی, وہ غصہ تو بڑا آتا ہے لیکن تسلی دینی پڑتی ہے. تو پڑھائی کی وجہ سے وہ خود ان کی پڑھائی مکمل ہو رہی تھی, وہ ڈاکٹر ہیں, تو وہ اس سال 2020 میں پاس آؤٹ ہوئی, اور وہ ڈاکٹر ہیں ڈاؤ یونیورسٹی سے, انہوں نے فائنل ایئر کیا, اور میں خود جو ہوں انجینئر. تو پڑھائی کی وجہ سے انشاءاللہ, کورونا آ گیا تھا بیچ میں نے کہا شادی میں اس دوران مزہ نہیں آئے گا, تو کوشش کریں اب کورونا کو اللہ دور رکھے. لگتا یہ کہ آپ کورونا کا دوبارہ انتظار کر رہے تاکہ شادی میں دعوت نہ دینا پڑے. اچھا, بچت بہت ہے. مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا نور شادی میں آپ کا بہت بڑا خرچہ آئے گا, لاکھوں بچانے. میں نے کہا ہاں بچانے. بولے بھائی ایسے کرو نا کہ آپ کورونا میں شادی کر لو. میں نے کہا نہیں, اس سے اچھا تو رمضان میں کرے تو کیسے رہے گا؟ نہیں, پھر بھی افطاری کھلانی پڑتی ہے. افطاری میں تو پھر بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے, 1 دن میں ہوتا ہے, رات میں اکثر لوگ تو افطاری میں شربت پی کے پیٹ بالکل پھول جاتا ہے. اچھا, میرے مہمان بھی بہت زیادہ ہیں. میں آج کل اس دن لسٹ لکھ رہا تھا. عبدالواحد خان میرا بہت اچھا دوست ہے, میں آپ کو دکھا دیں. واحد یومٹرش یہ میرا بہت ہی اچھا بیسٹ فرینڈ ہے. اگر آج سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ میرا بہت ہی زیادہ میرے سے قریب ہے. میری ہر بات کو سوشل میڈیا تک پہنچانا, یا میں کہیں پر بھی پھنسا ہوں میرے دل کی ہر بات یہ جانتے ہیں. تو واحد خان سے میں اس دن بات پوچھ رہا تھا. میں نے کہا واحد یار بتاؤ شادی کب کرنی ہے, وہ شادی میں کتنے بندوں کو بلاؤں گا. تو اس دن میں نے وہ بندے جب گنتا گیا تقریباً 400 سے 500 اوپر جو میرے اپنے, تو مجھے وہ لازمی بلانے ہیں. تو اللہ خیر کرے, بہت سارے لوگ آئیں گے تو, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی رہ جائیں گے جو ناراض ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ. اچھا, اب سوشل میڈیا میں اتنے زیادہ آپ کے دوست تھے ماشاءاللہ, آپ دیکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے سوشل میڈیا میں؟ میں دوبارہ اس بات پہ بحث چڑھ جائے گی. سوشل میڈیا پہ مجھے سب پسند ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں کچھ خصوصی بھی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے عبدالابراہیم چترالی کے انٹرویو میں جب یہ بات کہی تو لوگ بہت ناراض ہو گئے تھے مجھ سے. اس میں ایک سب سے پہلے ہیں ہمارے صداقت خان بھائی, خالد جان داوڑ بھائی, ولید, ٹھیک ہے جی. اور سوشل میڈیا کے میرے اور بھی قریبی دوست ہیں, ٹھیک ہے. داؤد حنفی بھائی قریبی ہیں. ایمل خان سواتی صاحب کو میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکریہ بھائی ہمارے کراچی کے ہیں, شاہ صاحب, کلیم اللہ شاہ صاحب, سعید خان چاچی صاحب, وہ بھی میرے,
اور امجد خان اور ایک اس کے ساتھ ساتھ انس محمود حنفی. سوشل میڈیا کے لائن لگا دو, میرے سے صرف نام نہیں بھول جاؤں. اور دیکھیں جائے نا سوشل میڈیا کو جو سب سے زیادہ ایکٹیو لڑکا ہے ان سب میں, جو آئے دن گھومتا رہتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. واحد خان چرتا سے الگ ازم بیا پاٹل او خودے دے غرق نہ کالک الگ کورم کینا نہ ازم بس یار مجبور ہیں. واحد خان بیا چرتا سے الگ دلتزم الگ واحد خان چرتا سے نور زرزم الگ واحد خان چرتا. اچھا بائک کا جو چینس پاکٹ ہوتا ہے نا ایک طریقے سے بزائیہ لیول, وہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ خراب ہونا تو 1 سال بعد خراب ہوتا ہے. جو چین کی گراریاں ہوتی ہیں نا, یہ واحد خان 2 مہینے بعد چین گراری سیٹ کرنے آیا. اللہ کا بولے واحدہ وہ یار میری رننگ زیادہ ہے. او بھائی یہ 30,000 کلومیٹر, تو یہ دن میں 500 سے 600 کلومیٹر 400-500 کلومیٹر گھومتا رہتا ہے بلا کسی عوض کے, بلا کسی چیز کے. بھائی نہ میں بول رہا ہوں کہیں سے کچھ آپ کما بھی رہے ہو, بولے ہاں جاب بھی کر رہا ہوں. جیسے ہی آیا جاب سے آئے 5 بجے آئے اور 6 بجے جا رہے جلسے پہ, پھر آئے کہاں جا رہے ہو بھائی میٹنگ پہ جا رہا ہوں. واحد خان لق و آراموں کا 3 بجے بھی آئے, 4 بجے بھی آئے. تو بولتے ہیں پھر 3-4 بجے پھر صبح پھر جاب پہ جانا ہوتا ہے. میں نے کہا واحد تھوڑی اپنی بھی سیٹنگ بنا لو, لیکن بولتے ہیں کہ مجھے پارٹی سے بہت محبت ہے نور. تو میں نے اگر اپنی لائف میں ایک تو سوشل میڈیا تک آتی محدود ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ میں نے بہت کام کیا. واحد خان کا جو عبد الواحد خان ہے, اس جیسا میں نے مخلص لڑکا, اور جتنا ملیر میں یہ کام کر رہے ہیں نا, آپ لوگ تو وہاں پر رہتے ہیں دور ہیں ہم سے, ملیر میں جتنا زیادہ مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب کے بعد اگر کوئی سوشل میڈیا پر پورے ملیر کو کوریج دے رہا ہے, باقی تو لوگ بھی ہیں میرے نام نہیں, مطلب میرے ذہن میں نام نہیں ہے, چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں جیسے وہ ان کو ملیر میں بہت سارے ہیں, لیکن جتنا یہ واحد خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں نا اتنا کوئی اور ملیر میں کسی اور اتنی محنت میں نے نہیں دیکھی. تو یہ بات آپ نے لازمی بتانی ہے سوشل میڈیا پہ واحد خان کے بارے میں. اچھا صحیح ہے. جہاں تک بات رہی پھر دعوت کی, بار بار مجھے بھی یاد آ رہا, آپ نے کہا شادی میں دعوت میں بلائیں گے, کیا ایسا نہ ہو کہیں چھولے والے بریانی دے دیں؟ اچھا بندے بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, شاید چائے بسکٹ بھی ہو یہ جائے, بھی ہو سکتا ہے کہ مرچ زیادہ کر لے لوگ کم کھا لیں, کچھ نہ کچھ جگاڑ کرنا پڑے گا. بندے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کو میں بریانی بھی کھلاؤں گا, قورمہ بھی کھلاؤں گا, مٹن بھی کھلاؤں گا. شرط یہ ہے کہ مرچیں کم ہوں. ہاں مرچیں تھوڑی کم ہوگی, اور کوشش ہوگی کھانا اچھا ہو. اور مشکل ہے کہ ہال میں ہو, ہال میں مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر کھانا کسی نے کسی بھائی کی شادی اور کزن کی شادی ہال میں کی تھی, تو بہت سارے ساتھی, اور وہاں پر مخصوص ٹائم ہوتا ہے, لوگ نکل جاتے ہیں, کھانا کم پڑ جاتا ہے. تو 2 دفعہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا, برا لگا. میں نے کہا دوستوں کو بلانا ہے, ہال تک کی دوستی اچھی نہیں ہوتی, دوستوں کو گھر دکھاؤ اپنا. تو مجھے بھی وہ دوست بہت پسند ہوتا ہے جو مجھے گھر پہ لے کے جائے. ہوٹل کی میں بہت کم جاتا ہوں کسی کے ہوٹل پہ. کوئی کال کرتا ہے نور بھائی ہوٹل پہ, میں بولتا ہوں اگر آپ کا گھر جیسا بھی ہو مجھے منظور ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, چھوٹا سا مہمان خانہ ہو, مجھے گھر پہ کھانا کھلاؤ, ہوٹل نہیں. تو انشاءاللہ میں گھر ہمارا بڑا ہے تو شفٹے کر کے سب کو کھانا کھلاتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا وقت تو بتا دو تاکہ ناظرین جنہوں نے جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہ تاریخ ہے, یا تاریخ کو اب چھپا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل شادی ہے آج رات کو بتا دے, اکثر کوئی کہاں ہو کوئی کہاں ہوگا, وقت کے حساب سے زیادہ شرکت کریں گے. تاریخ تو بہت مشکل ہے, نہیں بھائی پتہ نہیں کون آ جائے گا, میرے لیے بہت مشکل ہے. ابے بھائی ہزاروں فرینڈز ہیں میرے اور ہزاروں فالوورز ہیں, پتہ نہیں تاریخ نہیں بتا سکتا. تاریخ تو بتانا پڑے گا, اس کے بغیر تو ہم اس کشمکش میں پڑ جائیں گے. آپ کو ایک پیکیج میں دوں گا کہ میں آپ کو لازمی بلاؤں گا انشاءاللہ, آپ لازمی آؤ گے, اور ابراہیم کو ہی بلاؤں گا. جتنے بھی سوشل میڈیا جو سٹارز ہیں, اللہ آپ کو مزید کامیابی دیں. میں آپ کے انٹرویو دیکھتے رہتا ہوں, آپ نے جو مختلف لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد پہ قائم کرے. اور میری بھی تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے ہمارے سیف اللہ بھائی کو سپورٹ کریں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو تھکاوٹ سے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. تو جتنا ہو سکے اس بھائی کے چینل الرحمان نیوز جو ہے آپ کے سامنے ہے, اس چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, سبسکرائب کریں, جتنا ہو سکے دوستوں تک یہ شیئر کریں. اور میرے بھائی کو لازمی آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے. بہت شکریہ جی.